آج ماہ سفر کی 24 تاریخ منگل کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ جو بندہ اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے، جس کو یقین نہیں آتا وہ پڑھ کر دیکھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 سفر منگل کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے رب کریم راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج کا خاص وظیفہ ان کے لیے ہے جو کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اعمال پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہیں۔ تو آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا، مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو مانگے، صبح کھلے تو ہر حاجت پوری ہو جائے، صبح وظیفہ پڑھے تو شام تک ہر مراد پوری ہو جائے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کعبہ کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے، وہ بچہ اپنی خواہش کو ظاہر کرے تو ماں اپنا تن من دن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب سے اپنے مقصد کی، اپنی حاجات کی خواہش کرتا ہے، تو میرا رب اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے۔ اور جب حکم الہی آتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسا خاص راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جو آپ کی حاجات ہیں اس وظیفے کو پڑھنے سے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتاؤں گا۔ جب آپ بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھ لیں گے، آپ رب کعبہ کے لاڈلے بن جائیں گے، اور جب آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے تو پھر آپ کا من چاہا نصیب لکھ دیا جائے گا، اور جو نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے جو گھر میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ اگر آتا بھی ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں، خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہیں، پیسوں کی کمی کی وجہ سے بیٹی کا جہیز لینا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں گے، تو میرا رب جب غیب سے مدد کرتا ہے تو وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلد شادی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں، اور آپ کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ یہ کیسا وظیفہ ہے، ایسا ذکر الہی ہے جس کو پڑھنے کے بعد بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ رب جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے۔ اس وظیفے کو لاپرواہی میں مت چھوڑیے گا۔ جب کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کبھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، جب کبھی آپ پر پریشانیاں، مصیبتیں حد سے بڑھ جائیں، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کرو، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا ہو، تو پھر آپ کو یہ خاص وظیفہ راتوں رات امیر و کبیر بنا دے گا۔ جب کبھی پریشانی آئے، کسی کے پاس جانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے تانے سننے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ رب کعبہ کے حکم سے فرشتے آئیں گے، آپ کے گھر کے تمام حالات کو بہتر بنا جائیں گے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کامیابی مل نہیں سکتی،
جب تک رب نہ چاہے مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، لوگوں کے تانے سنتے ہو؟ آج ایک ایسا مشکل کش عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے جب بھی کبھی اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں نے پڑھا، جب کبھی کسی نے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھا، رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے فرما دیے۔ آپ بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ بیمار ہیں، لاچار ہیں، اپنی بیماری لاچاری سے آپ بے بس ہو چکے ہیں، لا علاج بیماریوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ آج لاکھوں کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے روتا ہے، پریشان نظر آتا ہے کہ ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، ان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، وہ گھر کے اخراجات کو کیسے پورے کریں گے؟ لیکن جب آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں، آپ کے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، پھر آپ کے تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، آپ پر بیماریاں کبھی نہیں آتی، آپ پریشانیاں نہیں آتی، آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے سکونی کا بے برکتی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پر پریشانیوں سے، تمام حادثات سے، تمام نقصانات سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، تو آج 24 صفر منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا۔ اللہ کا نیک ولی فرشتہ انسانی روپ میں آئے گا، آپ کی مدد آئے گا۔ رب کو راضی کرنا، رب سے مانگنا ہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ آج ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے کسی دوست، احباب اور رشتہ داروں سے مانگتے ہیں۔ جب کوئی منہ نہیں لگاتا یا ہماری مدد نہیں ہوتی، پھر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ مسائل پچھلے وقت میں بھی آتے تھے، پیغمبروں اور رسولوں پر بھی آئے، رزق کی تنگی ان پر بھی آئی، لیکن وہ کبھی بھی اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں گئے۔ آپ پر جب بھی کبھی مشکل وقت آئے، جب بھی پریشانی آئے، آپ نے ہمیشہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، لیکن آج 24 صفر منگل کا دن بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آج آپ نے اس دن کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت مل جائے، آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ آپ نے کسی صورت بھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 24 صفر منگل کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ بے گھر ہیں یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا اپنا ذاتی گھر مانگ لیں، دولت، شہرت، گاڑی، جو بھی آپ کو مانگنا ہے مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، من پسند گاڑی، آپ نے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ناظرین، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک کی آیتوں کا وظیفہ کریں یا اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ قرآن پاک کے ہر لفظ میں زیر زبر پیش میں برکت ہی برکت ہے۔ قرآن کریم کی سچی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے بس یقین کامل کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب کوئی بندہ اس یقین کامل سے اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی ہر حاجت پوری فرماتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 21 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ جب آپ آج یا رزاقو کا وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا، ایسا رزق جس میں برکتیں ہوں گی، جو پاکیزہ رزق ہوگا۔ یا رزاقو رزق کے حوالے سے بہت خاص نام ہے۔ جو بندہ یقین کامل کے ساتھ یا رزاقو پڑھتا ہے، رزق اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ آپ نے یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ جو بندہ یا رزاقو پڑھ کر رب کعبہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرے رب جولیاں بر بر کر نوازتا ہے۔ وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں مخلوق کا رزق ہے، ان کی روزی روٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جسے چاہے رزق میں وسعت دے دے، وہی جس کے ہاتھوں میں تمام معاملات کا حل ہے اور آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 100 بار یا رزاقو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک سورت کا وظیفہ ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جس کا مطلب ہے کہ رب کریم ایک کوثر یعنی خیر کثیر سے نوازیں گے۔
اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نماز پڑھو۔ سورہ کوثر کے بارے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اگر آپ کی رزق کی بندشیں، کاروبار کی بندشیں ہیں، نظر بد ہے، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں، آج کل تو یہی کام ہے، آج کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑا سا کسی کو کامیاب کوئی ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو نظر بد، حسد، جادو جنات سے اس کے بستے بسائے گھر کو چلتے چلاتے کاروبار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو نظر بد، حسد، جادو جنات سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، تو آج ہی آپ یا رزاقوں کو پڑھنے کی دیر ہے۔ یا رزاقوں کے پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو پڑھ لیں، سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے، اللہ اس گھر میں خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ اس گھر میں رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا بچہ بھی دولت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، قرض داروں کے قرض اتر جائے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے، تو آج 24 صفر منگل کے دن سورہ کوثر کو پڑھیے گا۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ سے 1 لاکھ مانگا جائے، اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آج تک آپ نے 24 صفر منگل کے دن بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یا رزاقوں کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔